مجلس مدنی انعامات کے متعلقہ رکن شورا نے مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دیا۔ نیو کراچی باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسے یعنی مدنی انعامات کے رسالے کو اپنا رہنما بنا لیجئے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی سعی کیجئے۔ غیبت کرنے والا نیک کہاں سے ہو گیا؟ اس کا حلیہ نیکوں والا ہے، لیکن اگر وہ غیبت کرتا تو غیبت کرنے والا نیک کہاں سے ہو گیا؟ چغل خور نیک کہاں سے ہو گیا؟ حاسد نیک کہاں سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ہاں نمازی کہلائے گا، یہ پہلی صف کا نمازی بھی کہلائے گا، یہاں میں پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد گزار بھی کہلائے گا، صائم الدہر بھی کہلائے گا، روزے رکھنے والا بھی کہلائے گا، لیکن نیک نہیں کہلائے گا۔ جہاں نیک ہونے کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، وہیں نیک ہونے کے لیے غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے، نیک ہونے کے لیے چغلی سے بچنا بھی ضروری ہے، حسد کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے، کینے کو سینے سے نکالنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیبت کرنے والا نیک کہاں سے ہو گیا؟ غیبت کرنے والا تو جہنم میں کتے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا، حاسد جہنم میں سور کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا، چغل خور جہنم میں بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو غیبت گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور غیبت کیا ہے کہ کسی کے پیچھے ایسی بات کہنا کہ سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت۔ کسی کی پیٹھ، یہ موٹی تعریف ہے اس کی، کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہنا کہ اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اب وہ اس کے جسم میں ہو، اس کے لباس میں ہو، غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، توبہ کر کے مرا تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب غیبتیں کتنی عام ہیں، کتنی عام ہے غیبتیں کہ کوئی مجلس، کوئی گھر شاید ایسا ہو کہ جہاں غیبت نہ ہوتی ہو۔ جب دو بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس موضوع تیسرے کا ہی ہوتا ہے نا، مزہ تو تب آتا ہے جب تک تیسرے کا تذکرہ نہ ہو، تب تک مزہ نہیں آتا۔ اور تیسرے کا تذکرہ بھی اچھائی میں ہو تو مزہ آئے ایسا نہیں ہے، برائی میں ہو تو ہی مزہ آتا ہے، اس کے عیب پتہ چلے تو مزہ آتا ہے، دو چار برائیاں اس کی اپنے سامنے آ جائے تو مزہ آتا ہے۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ مدنی انعامات پر عمل بھی کروں گا، روزانہ فکر مدینہ بھی کروں گا، اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا کارڈ جمع بھی کرواؤں گا۔ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اس پر عمل کس طرح کیا جائے۔ انشاءاللہ میں مدنی انعامات پہ عمل کروں گا اور اپنے ذمہ دار کو اس مدنی انعامات کا رسالہ جمع کراؤں گا۔